السلام علیکم دوستو، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 24 جون 2025۔ اس ویک کے آغاز میں، ویسے تو ویکینڈ پہ وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی جو آپ نے دیکھی ہوگی ریگارڈنگ دی سچویشن جو وار کے بعد ڈیولپ ہوئی اور اس کا امپیکٹ ہماری مارکیٹ پہ کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، ان تمام چیزوں پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی۔ لوگوں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا، کچھ لوگوں نے مجھ سے ذاتی طور پر رابطہ کیا، اور کیونکہ وہ جو ویڈیو تھی سیز فائر سے پہلے بنی تھی تو اس میں اس بات پر زیادہ زور تھا کہ بڑھتی ہوئی جنگ کہاں سے کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد سیز فائر ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کیا کوئی تبدیلی میرے موقف میں آئی ہے یا لوگوں کی سوچ کیسی ہے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ تو بیونڈ سیز فائر، دا ٹروتھ بیہائنڈ دا وار، دا آپٹکس اینڈ دا فیوچر، تو یہ میری ویڈیو کا مین موقف ہے کہ سیز فائر کے پیچھے کیا ہے، سچ کے پیچھے کیا ہے، جنگ کی جو سچائی ہے ہمارے سامنے، جو جنگ واقعی ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، سیز فائر کے پیچھے کیا ہے، آنے والے وقت کا کیا آپٹکس ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو میں ان سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا کہ جو دنیا کی صورتحال میرے نقطہ نظر سے جیسی بن رہی ہے اس پر بات کروں گا۔ اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ 15 اسٹریٹجک ریالٹیز ہیں جو تبدیل کر رہی ہیں دنیا کو۔ اس پر میں نے اپنا ایک میٹرکس دیا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے، کیسے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں۔ اگر کسی ان 15 ریالٹیز میں کسی چیز سے آپ کا اختلاف ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیے تاکہ میں بھی سمجھ سکوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ انویسٹرز کو کسی فینٹیسی میں نہ رکھوں، کیونکہ مجھے یاد ہے جب کابل سے US فورسز گئی تھیں تو ہماری مارکیٹ میں اور ہمارے جو دوست انویسٹرز ٹریڈرز ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ اس وقت بھی ہم نے ایک ویڈیو کی تھی اور آپ کے سامنے اس کے 2 سال 3 سال میں صورتحال سامنے آ گئی۔ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ۔ US سیز فائر کلیم لیک کریڈیبلٹی۔ آخر کیوں US کا جو سیز فائر ہے اس کی کریڈیبلٹی کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے نہیں بن رہی کہ اس سیز فائر کے پیچھے ایک پولیٹیکل یا پرسنل ایجنڈا ہے کہ نوبل پیس پرائز کے لیے اپنے آپ کو نامزد کیا جائے۔ پاکستان نے ان کو کر بھی دیا ہے۔ پاکستان انڈیا کے سیز فائر کی بات کرے اگر، تو وہاں پر انڈیا اس بات پہ قطعی طور پہ متفق نہیں تھا کہ سیز فائر میں US کا ہاتھ ہے۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، آخرکار اس نے مودی نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا، مگر ریپیٹڈلی پریزیڈنٹ US جو ہے وہ یہ بتاتے رہے کہ نہیں، یہ سیز فائر ہم نے کرایا ہے۔ اسی طرح جب اس سیز فائر کی بات ہوئی تو پہلے تو ایران اور اسرائیل دونوں نے اپنے حملے جاری رکھے، اور سب میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیز فائر اس لیے لیک آف کریڈیبلٹی رکھتا ہے کہ سیز فائر کرا کون رہا ہے؟ جو بنکر بسٹر بمز مارتا ہے، جو خود ٹیکٹیکلی انوالو ہوتا ہے جنگ میں، اور وہ اس اہداف کو پورا کرنے کے بعد سیز فائر کی بات کرتا ہے۔ تو پھر سیز فائر تو نہ ہوا نا، اگر اہداف پورے ہو گئے تو یا تو اس کو وکٹری کلیم کیا جائے۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں مبہم ہیں جو سمجھ سے باہر ہے، اور جب چیزیں پوری طرح کلوز نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی، تو دوبارہ پاپ اپ ہوتی ہیں۔ تو US کا جو پیس کے حوالے سے جو بھی بیانیہ ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں کہ دیر آر نو وکٹریز ان وار۔ یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وار کوئی
جیتنے والا یا ہارنے والا نہیں بناتی، بلکہ وار کو جو تولا جاتا ہے یا ناپا جاتا ہے وہ انسانی زندگیوں کے نقصان کے ساتھ، اکانومیز کی تباہی کے ساتھ، اور وہ قومیں، وہ ملک کتنا پیچھے چلے جاتے ہیں، جو ان کے فیوچر پلانز ہوتے ہیں وہ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پریزنٹ کو واپس لانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں اس سے گیج کیا جاتا ہے وارز کو، ورنہ یہی یو ایس ویتنام سے واپس آ چکا ہے، اب آپ اس کو ہار گئے یا جیت گئے۔ جاپان کا بم آپ کو یاد ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر لیں، جرمن کی طاقت یاد ہے، تو ان تمام چیزوں کے بعد ان کے نتائج کیا نکلے؟ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگوں کے فیصلے بالآخر ٹیبل پر ہوتے ہیں، تو اگر ٹیبل پر ہوتے ہیں تو پھر انسانی جانوں کا ضیاع کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو غور طلب ہے، بہرحال ہمارے لیے تو یہ بہت ہی بیکار ڈسکشن ہوگی، کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا انوالومنٹ اس میں ایسا نہیں ہے۔ اب چلتے اگلی سلائیڈ پر کہ جس میں میں بتا رہا ہوں کہ غازہ جب تک تباہیاں غازہ میں ہو رہی ہیں تو جنگ کی جو چنگاریاں ہیں وہ جلتی رہیں گی مڈل ایسٹ میں۔ یہ مورل فالٹ لائن ہے، جب تک اس میں امن نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس خطے میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی بات میں نے یہاں کہی ہے کہ امن ہو نہیں سکتا جب تک غازہ سے جینوسائیڈ نہ ختم ہو۔ اب آپ کوئی بھی سیز فائر کی بات کر لیں، ایران پہ جو جنگ مسلط کی گئی وہ تو تھی ہی بیکار کی، کہ اس نے کہہ دیا اسرائیل نے کہ انہوں نے انرچ کر لیا ہے، جبکہ جو ادارے ہیں وہ اس سے انکار کر رہے ہیں، اور اس نے وزٹ بھی کرایا، اس کے باوجود بھی اس کو بام کر دیا گیا۔ مطلب اسرائیل کا کوئی بھی نیریٹو، کوئی بھی بیانیہ اس کو یو ایس نہ صرف یقین کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ کتنی انسانی جانیں ایران میں بھی ضائع ہو گئی، ان میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ اور بدنصیبی یہ کہ دنیا میں کوئی بھی ملک کھل کر صرف اسرائیل کے خلاف بات کرنے کے قابل نہیں تھا، جسٹ اونلی بیکاز کہ یو ایس اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایون کئی یورپین کنٹریز نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ کولیپس آف پاپولسٹ لیڈرشپ اینڈ آپٹکس۔ اصل میں قومیتوں کا جو رجحان، جو قومیتوں کے حوالے سے سوچ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ نیشنلسٹ سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایک ایسی پولیٹکس ہو رہی ہے یا ایسی لیڈرشپ آ رہی ہے جس کو ہم پاپولسٹ لیڈرشپ کہتے ہیں، جو بہت زیادہ شور کرتی ہوئی، چیختی ہوئی آتی ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار ان کے جھوٹے بیانیے کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، اس جھوٹ کو بآسانی بولا جاتا ہے اور بڑی طاقت سے بولا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں، الگوریدمز ہیں کہ وہ لوگ، چونکہ لوگ گھر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے یا سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، چارہ بن جاتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ٹیکنالوجی اور میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود ہم سچ سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا دراصل مقصد یہ ہے کہ کیا سیز فائر کے بعد امن ہو جائے گا؟ یہ باتیں ہیں سمجھنے کی، اور وہی 15 نقطے میں نے اٹھانے کی کوشش کی اس میں۔ اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ اسرائیل اسٹریٹجک اینڈ مورل سیٹ بیک۔ دیکھیے، میرے حساب سے اسرائیل کو نقصان ہوا ہے، چاہے وہ غازہ پہ جو ظلم و ستم اس نے کیا، یا جو اس نے ایران پہ اٹیک کیا، یا ایران نے جو اس کا جواب دیا۔ ہر حال میں اسرائیل کی جو گلوبل سمپتھی تھی، جو دنیا میں اس کو
سپورٹ کیا جاتا تھا ان میں کئی ملک ایسے دیکھنے میں آئے جو اب بیک فٹ پہ گئے، اس میں یورپین کنٹریز بھی ہیں، اور جو ایک ہوا بنایا ہوا تھا اسرائیل کی ملٹری کا وہ بھی سامنے آیا۔ اسرائیل نے یہ پوری جنگ ایئر فورس سے لڑی، اسرائیل نے یہ جنگ ٹیکنالوجی سے لڑی، اے آئی سے لڑی، جھوٹے بیانیے سے لڑی، مگر ثابت کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ایسا وقت آ گیا کہ اب اسرائیل بھی فیس سیونگ کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تو جیت تو کسی کی نہیں ہوئی۔ امریکہ پولیٹیکلی اپنی فیس سیونگ ڈھونڈ رہا ہے، ٹرمپ صاحب اپنے نوبل پرائز کے لیے بھاگے پھر رہے کہ نوبل پرائز ان کو کسی طرح مل جائے۔ تو اس جنگ میں جیت کس کی ہوئی؟ ایران کہہ رہا ہے کہ میں تو اب لازمی طور پہ بناؤں گا ایٹم بم، تو جیت کس کی ہوئی؟ اس جنگ کا فائدہ کس کو ہوا؟ حاصل کیا ہوا؟ میرے حساب سے جنگ کو جن لوگوں نے شروع کیا، اسرائیل، اور پھر جس نے سپورٹ کیا امریکہ، وہ میجر لوزر ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ اگر میں انڈیا کی بات کروں، اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، انڈیاز اسٹریٹجک کنفیوژن۔ میں انڈیا اور اسرائیل کو ایک طریقے سے دیکھتا ہوں، ایک تو ان کا الائنس بھی ہے، اور جس طرح پاکستان کے ساتھ جنگ میں انڈیا کو ڈیمیج ہوا تھا، اور انڈیا کی ابھی بھی ایکسپورٹ اتنی متاثر نہیں ہوئی ہے جو ہونی چاہیے مسلم ورلڈ سے، مگر اور پھر جو انٹرنلی ان کی پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیاں ہیں، انہوں نے جس طرح کا شور ڈالا اور جو چیزیں سامنے آئیں، اس سے مودی سرکار کو نقصان ہی پہنچا۔ ان کی اکنامک انسٹیبلٹی ہوئی، ڈپلومیٹیکلی وہ برباد ہوئے، ہر لحاظ سے برباد ہوئے۔ مگر بدنصیبی یہ ہے کہ اس بربادی میں پاپولسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیسپریشن میں اور غلطیاں کرتی ہے، کر سکتی ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو۔ تو اس لیے میں اس کو اسٹریٹجک کنفیوژن کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن اس کو کسی اور طرف لے جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے پاکستان کو تیار رہنا ہوگا۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ یو ایس ڈپلومیسی از سلیکٹیو اینڈ سیلف سرونگ۔ یو ایس کی جو ڈپلومیسی ہے کچھ عجیب و غریب ہے، وہ مطلب وہ صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ نوبل پیس پرائز لینا ہے تو غازہ پہ جنوسائیڈ کو روک کے بھی تو لیا جا سکتا تھا، وہ میرے خیال میں زیادہ اہم ہوتا۔ مجھے نہیں لگتا پاکستان انڈیا کی وار روک کے کوئی نوبل پیس پرائز لیا جا سکتا ہے۔ بے شک دونوں ایٹمی طاقت تھی، وہ دونوں خود ہی ٹیبل پہ آ ہی جاتے، شاید امریکہ کو اس کی ضرورت نہ بھی پڑتی، انڈیا اور پاکستان اتنا آگے نہ جا پاتے۔ مگر جو یو ایس اپنی ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہے، وہ ڈپلومیسی ہے کیا؟ اگر ڈپلومیسی کرنی تھی تو 2 سال سے غازہ میں لوگ مارے جا رہے ہیں، اور 1948 سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو ان سے چھین لیا گیا، اس پر تو کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوئی، اس جینوسائیڈ کو تو نہیں روکا گیا، اور پھر ایران کے خلاف اس کے ساتھ جنگ میں اتر گئے، اور پھر ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں۔ تو اٹ از اے سلیکٹیو ڈپلومیسی جو ان کے مفادات کو سرو کرتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مورل اتھارٹی کچھ نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، نیو نارمز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ہر اس جگہ میں انٹروین کرتے ہیں جہاں ان کو کوئی فائدہ نظر آ جائے۔ یوکرین کے صدر کی بے عزتی، کتنے لوگوں کی بے عزتی، اور اس کے بعد کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا۔ جہاں پر جسٹس کی ضرورت ہے، جہاں پر انریسٹ کو روکنے کی ضرورت ہے، وہاں تو کچھ نہیں کیا جاتا۔ کہاں رجیم چینج کرنا ہے وہاں وہ کروا لو، کسی کو مارنا ہے تو اس پہ بم گرا دو۔ یہ ہے ڈپلومیسی، دیٹ از سلیکٹیو ڈپلومیسی، جو ان کے مفادات کو سرو کرتی ہے۔ اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ مارکیٹ ریئیکٹنگ ٹو سینٹیمنٹ ناٹ ریالٹی۔ تو یہ تو درست ہے، یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، مگر یہ جزوی وقت ہی ہوتا ہے۔
یہ ٹیمپریری ہوتا ہے. اس پر ہم بات کر چکے ہیں اپنی ڈیلی ویڈیو میں بھی کہ یہ وقت گزر جاتا ہے, اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ اپنے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکلز کی طرف جاتی ہے. ہاں, جنگ سے جو نقصان ہو جاتا ہے آبویسلی وہ فنڈامنٹل لاس ہے, اس کا امپیکٹ مارکیٹس پہ آئے گا. اگر کوئی سینکشن لگتی ہے یا جس طرح بجٹ میں ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں یا گلوبلی والیٹیلٹی اگر آ جاتی ہے, اتار چڑھاؤ آئل پرائسز میں اور ان تمام چیزوں میں, تو یقیناً اس کا نقصان ہماری اسٹاک مارکیٹ کو ہوگا, ہماری اکانومی کو ہوگا. مگر جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ پاکستان کو اس کے فائدے بھی بہت ہو سکتے ہیں اگر ٹائملی اور رائٹلی ڈیسیشن لیے جائیں. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. انڈیا اسرائیل ایکسس مطلب یہ ان کا جو نیکسس ہے وہ آئیڈیالوجیکل ہے, ڈینجرس ہے, کیونکہ دونوں کنٹری کی سوچ ایک جیسی ہے. نیشنلزم کا پرچار بہت زیادہ اور اکانومی اور پیسے کا گھمنڈ بہت زیادہ, میڈیا میں فیک نیریٹیوز بیانے کو پھیلانا. تو میں انڈیا اور اسرائیل کے نیکسس کو یا ان کی الائنس کو قطعی طور پہ پرامن نہیں دیکھتا دنیا کے لیے. یہ ایسے ناسور ہیں اس خطے میں, حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے کافی دور ہیں, مگر دونوں ایک جیسے ناسور ہیں جو اس خطے کے امن کے لیے پریشان کن ہیں. اگر کچھ کرنا ہے ٹھیک تو ان ناسوروں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. رائز آف رشیا چائنا اینڈ اسٹریٹجک گلف سائلنس. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان حالات میں گلف میں سائلنس تو رہا, ان میں اتنی طاقت تو نہیں پیدا ہوئی کہ کچھ بول سکیں, مگر سوچنے پر ضرور مجبور ہوئے ہوں گے. رشیا چپ رہے گا؟ اس پورے سچویشن کو رشیا نے دیکھا ہوگا اور یو ایس کو بیک فٹ پہ بھی جاتے دیکھا ہوگا, تو کیا رشیا اس کا ایڈوانٹیج نہیں لے گا؟ چائنا تو اس کا ایڈوانٹیج پہلے سے لے رہا تھا, اور ایک متبادل ڈپلومیسی کے ذریعے اس نے مختلف کانٹیننٹس میں مختلف جگہوں میں پچھلے 10 سالوں میں بہت کام کیا ہے. تو وہ تو آلٹرنیٹ ڈپلومیسی پہ پہلے سے کام کر رہا تھا. یہ وقت ہے گلف اسٹیٹ کو اپنے سائلنس کے ساتھ سوچنے کا کہ کیا وہ نیوٹرل رہ سکیں گے, اور اگر رہیں گے تو کیا یہ ان کے مفاد میں ہوگا. اگلی سلائیڈ. ٹرمپ صاحب کا جو بلف ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. یو ایس کی فارن پالیسی کی کیا اہمیت ہے, مطلب اس تصویر کو ہی دیکھیں, وہ جس طریقے سے ان کے فیشیل ایکسپریشنز کو دیکھیں, یہ ہے وہ شخص جو کبھی اسٹیٹس مین ہو کر کسی کو گالی بھی دے دیتا ہے, جو دل چاہتا ہے کرتا ہے. اس کی گفتگو دیکھیے, کہاں سے اسٹیٹمنٹس کا جھلک آتی ہے اس میں. 15 دن بعد بات کریں گے کہا اس نے, اور اگلے دن ایران پہ اٹیک کر دیا. کون بلیو کرے گا؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات پہ آگے بلیو کیا جا سکے گا؟ تو یہ اوور آل گلوبل ڈپلومیسی جو ہے اس میں یو ایس فارن پالیسی ایکسپوز ہو گئی کہ ٹرمپ صاحب جھوٹ بولتے. تو اس کا کیا اثر ہوگا وہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اب یہاں پر گریسفل ایگزٹ کی بات کی ہے اگلی سلائیڈ میں نے, کہ یو ایس نے اپنے آپ کو گریسفلی ایگزٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سیز فائر کوئی امن کی بات نہیں ہے, ایک اسٹریٹجی تھی, ہر ایک نے اپنے اہداف پورے کیے. اگر آپ غور کریں تو اسرائیل ایران کو کچھ پیچھے دھکیلنا چاہتا تھا, جو جتنی طاقت یا محنت وہ کر رہا تھا سینکشنز کے بعد. امریکہ نے اپنے بنکر بسٹر بمز ٹرائی کر لیے, اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے اور اب نوبل پرائز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جنگ میں خود شامل ہونے کے باوجود
اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ کو رکوا دیا. مطلب ہسٹری کو لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے خود سے، بجائے اس یہ کہ ہسٹری کو ہسٹورین لکھے. خود ہسٹری لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ صرف ایک پیسفل ایگزٹ ہے، گریسفل ایگزٹ کی کوشش ہے. پیسفل تو قطعی طور پہ نہیں ہے یہ. اب آ جاتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. ایران ریزسٹنس از سمبولک ناٹ اسٹریٹجک. یہاں پر بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ایران میزائل اٹیک کرتا ہے، پہلے امریکہ کو بتاتا ہے کہ میں اٹیک کر رہا ہوں. اس کے میزائل جاتے ہیں، اس میں کوئی ایمینیشن وارہیڈ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. کئی میزائل تو ایسے ہیں جن سے ایک رتی برابر نقصان نہیں ہوا. قاسم سلیمانی کو مارنے کے بعد جس طریقے سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے، کیا انتقام لیا انہوں نے؟ 50-100 میزائل چلا کے گنتی پوری کر دی. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے ایران کی عوام پہ کہ وہ اسی پہ خوش ہو جاتی ہے. آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے اور اس کی ڈیمیجز کیا ہے اور ایران کی ڈیمیجز کیا ہے. ایران میں کتنی جگہوں پہ اٹیک ہوا، اسرائیل میں کتنی جگہوں پہ اٹیک ہوا. ایران میں کتنے لوگ مرے، اسرائیل میں کتنے لوگ مرے. کتنی میجر انسٹالیشن کو ایران نے نقصان پہنچایا اور کتنی کو اسرائیل نے پہنچایا. تو یہ بات نہ ایرانی پبلک کو سمجھ میں آئی. اور ایسے کچھ میزائل اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے بھی قاسم سلیمانی کا جب ریٹیلیشن ہوئی تھی تو اس وقت بھی پہلے ایران نے انفارم کیا. تو ایران کر کے آ رہا ہے. ایران کے اندر وہ آ کے اٹیک کرتے ہیں، تاک کے ان کے کمانڈرز کو مار دیتے ہیں. تو اتنے اسپائی اسرائیل کے یہاں موجود کیسے تھے؟ ایران کے پاس ایئر فورس کوئی نہیں ہے. تو ایران پراکسیز کیسے چلا رہا ہے؟ مطلب صرف میزائل پروگرام پہ، مطلب جنگی ٹولز کتنے ہیں اس کے پاس، اور شور پورا مطلب ہر روز اس کے یہاں کوئی نہ کوئی شور ہوتا ہے، اس کی کوئی پراکسی کچھ کر رہی ہے. تو وہ کر کیا رہے ہیں اور انہوں نے پرفارم کیا کیا ہے؟ ان کی کوئی ایئر اسٹرائک تھی؟ نہیں، کوئی ڈیمیج نہیں ہوا اس سے. ان کے میزائل سے کوئی ڈیمیج ہوا ہے؟ کہ ہوا کیا ہے؟ مجھے تو یہاں پر بھی وہی پاپولسٹ لیڈرشپ نظر آتی ہے کہ ایک ایسی پرفارمنس شو کی گئی جو ایرانین رجیم جو اس وقت ہے اس کے خلاف جو لوگ جا رہے تھے اس کو روکنے کی کوشش ہوئی ہے. اس کا ایران کو فائدہ مل گیا، موجودہ رجیم کو، جو ایسکیلیشن ان کے خلاف پبلک میں نظر آ رہی تھی. تو میرے خیال میں ایران نے بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور سب ذمہ دار ہیں. یہ صرف ایران کو ہم یہ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ایران کے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات رہے، اور ایک ایران نے پاکستان پہ بھی اٹیک کیا تھا جس کا ہم نے فوراً جواب بھی دیا تھا. تو یہ سب سوچنا پڑے گا، صرف خطے کو نہیں بلکہ ایران کو بھی سوچنا پڑے گا. اگلی سلائیڈ، نیو ورلڈ از ایمرجنگ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ رشیا اور چائنا کی طاقت اور ایکسپوجر میں اضافہ ہوا ہے اور ہوگا. یورپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اب irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. ان کو اپنی کمائیگی کا، اپنی بے عزتی کا احساس ہونا چاہیے. یورپ جو ویسٹ کا سمبولک تھا وہ بڑا irrelevant ہوا ہے، وہ بہت ہی بے عزت ہوا ہے میرے حساب سے. اور یہاں پر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ انڈیا اور اسرائیل چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. میں نے بتایا نا آپ کو، یہ دونوں ناسور ہیں، یہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے. اگر ہم یورپ کو ویسٹ کا میجر پارٹ سمجھیں تو یقینی طور پہ ویسٹ از لوزنگ مونوپلی. جو بھی ان کی اس مونوپلی کے لیے جو نیریٹیوز بلڈ کیے ہوئے تھے وہ اب تبدیل ہو رہے ہیں. اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے.
The multipolar world is emerging. Louder, angrier and more complex. आपको नई कंट्रीज़ ऐसी नज़र आएंगी जो खामोश बैठी थी, वो ताकत के साथ उभर के सामने आएंगी, शोर करेंगी, फ़ायदे उठाएंगी, पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करने की चिंगारी रख दी गई है. तो ये है नया वर्ल्ड जो इमर्ज हो रहा है. आखिरी पॉइंट जो मेरा है, सोशल मीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये एक नया हथियार बन के सामने आया है जो बयानिए कंट्रोल करता है, पब्लिक के दिमागों को कंट्रोल करता है. जिस तरह मैंने कहा, एल्गोरिदम्स ऐसी चलती हैं जिससे लोग, क्योंकि एक दुनिया में एक किस्म है कि लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए, जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं वो नैरेटिव फॉलो करना चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही. गलत और सही का जो फ़िक्र थी वो ख़त्म हो गई. इस सोशल मीडिया ने वो जंग शुरू कर दी कि पॉपुलिस्ट नैरेटिव के पीछे लोग भागना शुरू हो गए, इसको छोड़ के कि वो नैरेटिव ठीक है या नहीं है, वो बयानिया गलत है या सही है. तो लिहाजा सोशल मीडिया जो है एक नया वेपन बन के सामने आ गया है वाज़े तौर पे. मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि इसका सही आगाज़ हुआ था ट्रंप के पहले दौर में, जब पहला इलेक्शन जीता था. जिस तरह हिलरी क्लिंटन की ईमेल हैक हुई थी, रशिया से कैंपेन रन की गई थी, सोशल मीडिया वॉरियर्स ने ट्रंप के लिए काम किया था, वो आगाज़ था. उसके बाद पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ, पूरी दुनिया में अब ये वाज़े तौर पे हावी हो चुका है. आपने देखा होगा कि यूके इस पर लेजिस्लेशन करने के बारे में सोच रहा है, जो उनके पास अभी एक एरिया में अटैक हुआ था इसी तरह फेक नैरेटिव और गलत ख़बर से. तो ये बड़ी अहम चीज़ है. हालांकि ये बना तो इसलिए था कि सच्चाई को सामने लाए, ताकि मीडिया जो कंट्रोल चंद हाथों में होता है उसके बजाय लोग सच को शेयर कर सकें. मगर बदकिस्मती से ये भी वही टूल बन गया. मतलब लोग चैनल बनाने के बजाय, नेशनल टीवी का चैनल लेने के बजाय अब सोशल मीडिया चैनल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो बहरहाल कैसी कैसी खबरें हमने देखी, फेक सीज़ फायर भी देखे, डीप फेक वॉर फुटेज भी सोशल मीडिया पे चली, इमोशनल मैनिपुलेशन नज़र आई. तो बेसिकली रियलिटी ये है कि ये टूल ख़राब नहीं है, इसकी ज़रूरत तो दुनिया को है टेक्नोलॉजी की, मगर इनको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं और हम उनका चारा बन रहे हैं. ये समझने की ज़रूरत है. कंक्लूजन पे आ जाते हैं अगली स्लाइड पे. जो इस पूरे वीडियो और इन पॉइंट्स का कंक्लूजन है वो ये है कि ये एक मैनेज कॉन्फ्लिक्ट था. तो हम ऐसी एरा में दाखिल हो रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पहले से मैनेज होंगे. ईरान इसराइल की जो जंग है वो इस बात की दलील है. मतलब इसमें ऐसा लगता है सब कुछ तय था. जंग फेक थी, पीस फेक है, मगर जो लोगों की जानें गई वो तो रियल है. पावर शिफ्ट्स जो हुए वो तो रियल है और वो ख़तरनाक है. ह्यूमन लॉस अच्छी चीज़ नहीं है और पावर शिफ्टिंग यकीनन परेशान कौन हो सकती है आगे के लिए. अब दुनिया एक ऐसी जगह पे खड़ी है जहाँ पर बयानिए जो हैं बॉम्ब से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे. सच को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. जब सच नहीं मिलेगा तो अमन कहाँ से कायम होगा. लोग दुनिया को एक धुंध में देखेंगे, धुंध के अंदर से देखने की कोशिश करेंगे.
क्लियर पिक्चर दुनिया की नज़र नहीं आएगी। जिस तरह हमारे आपके ऑडियंस जिस तरह देखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के तज्ज़िये सुनना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के लीडर्स को सुनना चाहते हैं, वो झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो, ये आने वाली दिनों में यही होता रहेगा। तो मैं इस सीज़ फायर को नहीं मानता और मैं समझता हूँ कि बात अभी ख़त्म नहीं हुई। मुझे अपनी वो 2-3 साल पुरानी वीडियो याद आती है जिसमें मैंने कहा था, इज़ इट एंड ऑफ एंडलेस वॉर? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोई ख़त्म नहीं हुई, ये एंडलेस वॉर है जो चलती रहेगी। हम कोई वॉर को ख़त्म होता हुआ नहीं देख रहे। इनफैक्ट हम एक नई किस्म की वॉर को शुरू होता हुआ देख रहे हैं। और ऑब्वियसली वॉर में हमेशा पहली मौत सच्चाई की होती है, और क्लैरिटी अगर हो तो वो जीत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो ये पॉइंट उठाए ये समझ आए होंगे। ये उसी वीडियो का एक तसलसल था जो मुझे समझ में आया, जो पॉइंट मेरे सामने थे वो मैंने रेस किए। मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो इन चीज़ों को समझते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए और इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कीजिए। फेक नैरेटिव पे इन्वेस्टमेंट के प्लान्स नहीं बन सकते, वो फंडामेंटल रियलिटीज़ जो होती हैं उन पर बनेंगे। आपको हमेशा अच्छी बाइंग का भी मौका मिलेगा और टाइमली अगर आप एक्शन लेते हैं तो एग्जिट का भी मौका मिलेगा। तो फेक बयानिए पे, झूठे बयानिए पे ये सोच के मत बैठ जाइए कि सब अच्छा हो गया या सब बुरा हो गया। न सब अच्छा हुआ न सब बुरा हुआ, रियलिटी को देखिए। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल टू एक्शन। अगर आपको हमारी सपोर्ट इस हवाले से चाहिए तो हमारा नंबर मौजूद है 0345 619 0443। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।